دیکھ رہے ہیں عملاً یہ بتا دیا کہ انہیں جیسی زندگی جو ہے آپ بسر کرتے ہیں عزیزان من ذرا سا بھی تو ذرا اونچا ہو جائے اور پھر یہ روحانیت کا اور پیشوائیت کا عالم تو ایسا ہے کہ اس کے اندر تو صاحب یعنی ہمیں بچپن میں یہ تعلیم دی گئی کہ عالم کی جوتی کو جتڑی کہہ دینا جو ہے یہ کفر ہے. ہاں جی اور پنڈا میں کیسی چھوٹی سی جوتی میں جتڑی کی کیا کہتے ہیں پنڈا کی عالم کی جوتی میں جتڑی کہنا ملا اچھا جی انہوں پگڑی گا تو جوتی کیوں کہتے وہاں کا یہ تھی آپ یہاں کسی یہ ذرا سا بھی کوئی 4 حرف لکھنا جان دے اور اس کے بعد دیکھیے کہ اس کے نام سے آگے اور پیچھے کیا کچھ نہیں لگایا جاتا تھا. شاہکار رسالت شاہکار خدا کا شاہکار تو اسے نہیں بنا دیا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ کسی نے خطاب کرتے ہوئے سیدنا کہہ دیا ہے ہمارے آقا فوراً روک دیا کہا تیرا اور میرا دونوں کا آقا وہ خدا ہے کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا آقا نہیں ہوتا مرد سید کہو مجھے. ہم جنا جی کا نام سید لکھ کے نہیں تسلی نہیں ہوتی ہے سید نام روک دیا. ایک دفعہ ایک شخص بہت کا بدو آیا جلالت مطلب سے خود ہی احساس اس کو ہوا اس کاٹنے لگ گیا ہاتھ اٹھے گلے سے لگایا کہا گھبراؤ نہیں تمہیں پتا نہیں میں تو اس عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا ہوا گوشت پکا کے آپ بھی کھایا کرتی تھی مجھے بھی کھلایا کرتی تھی تم گھبرا کیوں گیا مجھ سے. دوسری سلطنتوں کے وفود اور سفیر آتے تو انہیں دقت ہوتی ہے پہچاننے میں کہ اس مملکت کا سربراہ کون ہے عوام کون ہے. مسجد نبوی کی انہی کنکریوں کے اوپر اسی طرح سے سارے یکساں بیٹھے ہوتے تھے آبیلی میں بیٹھے ہوتے. ایک دن صحابہ نے یہ سوچ کے کہ اس میں ایک دقت ہوتی ہے باہر سے آنے والوں کو یوں ہی تو 2 اینٹ اونچا چبوترا بنا دیا. آپ تشریف آئے تو آپ نے کہا کہ یہ کیا ہوا ہے آج. انہوں نے کہا کہ اس ضرورت کے ماتحت ذرا سی نشست آپ کی اونچی کر دی ہے کہ اس میں امتیاز ہو جائے بعد سے آنے والے پہچان لیں. میں نے کہا ٹھیک ہے تم نے تو اس ضرورت کے ماتحت یہ کیا آج جو 2 اینٹیں اونچا چبوترا بنا لو گے آنے والے اس کو تخت کسرا میں تبدیل کر دیں گے. ہر ظلم کی بنیاد ابتدا میں اسی طرح پڑی خود ٹھوکر مار کے اسے چبوترا پہ گرا دی. ایک دفعہ ایک ساتھی صحابی دوست آپس میں جا کر دیکھا کہ آپ اپنا مرمت کر رہے ہوتے کہا کہ بول دیجیے میں مرمت کر دوں. فرمایا کہ لا تو میرے بعد کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا اپنا جوتا مجھے آپ ہی مرمت کرنا. سفر میں جا رہے تھے وہ بغیر میں تھا سواریاں کم تھی اس میں تھا یہ کہ کوئی ایک منزل ایک سوار ہو جاتا دوسرا پیدل چلتا دوسرے منزل میں وہ سوار ہو جاتا وہ پیدل چلتا. آپ نے بھی اپنی باریاں مقرر کر دی وہ دیا صحابہ نے کہ نہیں آپ تو چلتے جائیے. کہنے لگے کہ بھائی میں نہ تو تم سے زیادہ کمزور ہوں کہ چل نہیں سکتا اور نہ ہی مجھے تم سے زیادہ ثواب کی کمی کی ضرورت ہے کہ میں چلنے کو جو ثواب حاصل کروں وہ نہ کروں. باری باری بندی ہوئی ہے میں بھی اپنی باری چلوں گا اور اپنی باری ہی اٹھنے کے اوپر بیٹھے گا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ مساوات جو تھے مساوات کا جو جذبہ تھا انسانیت کی تقریم کا کس حد تھا. بدر ہی کی جنگ کے اندر قیدیوں کو جب انہوں نے پکڑا ہے تو وہ رسیوں سے کچھ جگڑ دیا تھا. اب بعد میں اسلام لائے اس وقت اسلام نہیں لائے ہوئے تھے. حضور کے چاچا رضی اللہ تعالیٰ بوڑھے تھے ان کے کرانے کی آواز کان میں آئی چہرہ مغموم سا ہو گیا. دل ہی تو ہے نہ چنگو پیٹ ہو جانا چاہیے ہمدردی کا تقاضا ہے. صحابہ بھی تو نہایت شناخت سے انہوں نے اس چیز کو بھانپا جا کر حضرت عباس کی رسیاں ڈھیلی کر دی. کرانے کی آواز کان میں آنا بند ہو گئی. پوچھا کہ عباس کے کرانے کی آواز نہیں آ رہی کیا ہوا. انہوں نے کہا کہ جی ان کی رسیاں ڈھیلی کر دی. ہم تمام کا چہرہ مبارک ہوتے تھے کہا کہ یا تو سارے قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کی جائے گی یا عباس کی رسیاں بھی اسی طرح کسی جائے گی. رسول کا چچا ہونے کی حیثیت سے عباس کو کسی قسم کی فوقیت نہیں دی جا سکتی.
اور اس سے آگے عزیزان من وہ واقعہ کہ جس کے بیان کرنے کے لیے بھی بہت بڑے جگرے کی ضرورت ہے. کسی بدر کی جنگ میں قیدیوں سے فدیہ مانگا گیا رہائی کے لیے، کھلاؤ کچھ فدیہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا خاوند ابو العاص، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ بھی اس جنگ کے قیدیوں میں فدیہ دینے کے لیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیٹی بھی تو وہ محمد کی تھی. ایک ہار فدیے میں آ گیا. فدیوں کی چیزوں کا جو ڈھیر سامنے تھا اس کے اوپر وہ ہار بھی پڑا. 5 کے موتیوں کا ہار قیمت کے لحاظ سے کیا ہو سکتا ہے، لیکن وہ محبت کی یادوں کے حریری تاغے کے اندر پرویا ہوا. حضور کے سامنے وہ ہار تھا اور ماضی کی حسین یادیں سنیما کی فلم کی طرح آنکھوں سے آ. یہ وہ ہار تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رضیۃ الکبریٰ کی شادی کے وقت اپنی بیوی کو تحفہ کر دیا. یہ وہ ہار تھا حضرت خدیجہ نے بیٹی کی شادی میں بیٹی کے گلے میں ڈالا تھا. اور آج وہی ہار تھا کہ ایک قیدی کے فدیہ میں ڈھیر کے اوپر پڑا. اس ہار کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ساری یاد سامنے آ رہی. سربراہ مملکت ہے، کمانڈر ان چیف ہیں. یہ جو کچھ بھی آ رہا ہے اس کے تقسیم کرنا آپ کا فریضہ ہے، آپ کے اوپر ہی ہے. جس کو جو دیا ہے دیں تقسیم آپ کر سکتے. اپنی بیٹی کا ہار صحابہ سے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، ہار کی کوئی قیمت تو نہیں، اس کی حیثیت یہ ہے. کیا بات یاد آ گئی. وہ 4 سوکھے ہوئے دن کے یوں تو کیا تھے مگر کفس میں آ ہی گئی یاد آسیا نے. اس ہار کے ساتھ جو یادیں وابستہ ہیں وہ ایک ایک کر کے میرے سامنے آتے ہیں. اگر آپ اس کی اجازت دیں تو یہ ہار زینب کو واپس کر دیں. لائیے مثالیں عزیزان نے نہیں اس سے بھی زیادہ آپ نے مساوات کا ایک عملی مثال قائم کرنے کے لیے قریش کی ممتاز ترین خاتون خود اپنی حفیظات زینب کی شادی اپنے آزاد کردہ غلام زید کے ساتھ کرنی. اتفاق کہیے کہ شادی ناکام ہو گئی. حضرت زید نے طلاق لینا چاہا. رسول اللہ کو علم ہوا، آپ زید کے پاس گئے. قرآن کریم نے صحابہ میں سے ایک ہی صحابی کا جو واقعہ ہے جو اپنے یہاں منظور کیا. ایک تو غار کا جو یار غار ہے، وہ صاحب غار ہے، وہاں بھی نام نہیں لیا. اس ایک واقعہ میں نام لے کے یہ واقعہ ہے، اتنا اہم واقعہ ہے. آپ اس کے پاس گئے. آپ سوچیے کہ کون ہے جانے والا سربراہ مملکت، وہ رسول کے جس پر ایمان لانے سے زید مسلمان ہوا، وہ آقا کے جس پر رہا کردہ غلام زید، اتنا دیر بارے احسان کی اتنی ممتاز خاتون کے ساتھ اس کی شادی کی گئی. وہ خود آ رہا ہے کہے کے لیے، کیونکہ بہن ہے نا، یہ کہنے کے لیے کہ زید